بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اہم خبر کہ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ سال طلبہ احتجاج کے بعد 16 سالہ مطلق العنان اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ عدالت پہلے ہی ان کی جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ ضبط کر چکی ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ان کے خلاف مقدمہ ضرور چلائیں گے، کیونکہ قتل عام کا یہ معاملہ ہے۔ اگر انہیں بخشا گیا تو یہ بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شیخ حسینہ پر الزام ہے کہ گزشتہ سال جولائی میں اپنی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران انہوں نے طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت مظاہروں کے دوران مارے جانے والوں کے لواحقین سے کھچا کھچ بھری رہی۔ تو آج اس عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ جو سنگین جرائم ہوئے تھے پچھلے سال، 1400 سے زائد افراد کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور حکم دیا تھا شیخ حسینہ واجد نے، اور اب اس کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا یہ کیس ہے۔ بڑا مضبوط کیس تھا شیخ حسینہ واجد کے اوپر۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد جو ان دنوں مفرور ہیں، بھارت میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، مفرور اور معزول سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد کو سزا سنا دی گئی ہے، ان کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیصلہ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سنایا ہے۔ گزشتہ سال طلبہ احتجاج کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے تھے۔ طلبہ نے احتجاجی مہم شروع کی، اور وہ احتجاجی مہم جو ایک تعلیمی ادارے سے شروع ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیلی، اور اس تحریک نے بنگلہ دیش کی سیاست کا دھارا ہی موڑ کر رکھ دیا۔ 16 سالہ اقتدار تھا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا، جو اپنے انجام کو پہنچا تھا، اور اس کے بعد فسادات ہوئے تھے، فسادات پھوٹ پڑے تھے، اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد مفرور ہو گئی تھی، فرار ہو گئی تھی، بھارت نے انہیں پناہ دی تھی، اور اس وقت بھی وہ بھارت میں ہیں۔ لیکن عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس، جن کا بیان پہلے بھی سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ان کے خلاف مقدمہ ضرور چلائیں گے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا ہے۔ تقریباً 1400 سے زائد لوگ ان قتل عام میں مارے جا چکے تھے۔ وہ مفرور ہیں، وہ پڑوسی ملک بھارت میں ہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کے خلاف مقدمہ ضرور چلے گا۔ اگر انہیں بخشا گیا تو یہ بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ قتل عام میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کے لواحقین کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی ہم ہونے نہیں دیں گے۔ شیخ حسینہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال جولائی میں اپنی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ سماعت ہوئی، سماعت کے دوران عدالت مظاہرین کے جو لواحقین تھے، جو مظاہرین مارے جا چکے تھے، اس میں ان کے لواحقین سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اور آج اس فیصلے کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف یہ جرائم کا کیس ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلہ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سنایا ہے۔ تو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو بنگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر شیخ حسینہ واجد کو سزا سنا دی گئی ہے، مجرم ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ
ان کو کیا مزید سزا سنائی جاتی ہے؟ آیا کہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے؟ کتنا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے؟ جیسے جیسے یہ اطلاعات آئیں گی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آیا کہ ان کو سزائے موت ان کو سنائی جائے گی یا پھر کیا ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ گو کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں ہیں لیکن سزا بہرحال انہیں سنا دی گئی ہے۔ تو بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا یہ کیس ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مظاہروں میں تقریباً 1400 سے زائد جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا مظاہرین کے اوپر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹریٹ فائر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو کسی طور پر بھی ایک جمہوری معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن چونکہ مطلق العنان حکومت تھی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی، ایک اپنے دور میں آمرانہ سوچ کے تحت وہ اپنی حکومت کو چلا رہی تھی، تو اسی وجہ سے ہم یہ وٹنس کر چکے ہیں کہ جو فیصلے ان کے ہوا کرتے تھے ان کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جب طلباء کی جانب سے یہ تحریک شروع کی گئی تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک زور اس نے پکڑا اور پھر بالآخر شیخ حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جس طرح کے سنگین جرائم کی وہ مرتکب قرار ہوئی تھی تو ایسے میں ان کو یہ سزا ملنی تھی؟ بالکل، اور آئی تھنک شی از ریئلی ایکیوزڈ، مجرم ہے یہ۔ بنگلہ دیشی قوم کی پاکستان اور بنگلہ دیش کو اتنا عرصہ دور رہنے کی یہ بھی اس بات کی مجرم ہے، دو بھائیوں کے تعلقات خراب اور دشمن بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، ان کے ان کی ایک قسم نئی اسٹیٹ بنا دی۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو سے زیادتیاں کی گئی، ان کو جاب سے محروم رکھا گیا۔ صرف وہ لوگ ان کے نزدیک تھے جو صرف انڈیا سے تعلقات کو بہتر سمجھتے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے 1400 لوگوں کو مرڈر کیا جب یہ تحریک چلی ہے نوجوانوں کی، تو اس وقت بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ یونس صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہے، ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور بالکل فیئر طریقے سے اس کو ٹرائل کیا گیا، ان کو ملزم قرار دیا، اور آئی ایم شیور کہ سزا بھی ایسی ملے گی جو میرے خیال میں عبرت ہو ایسے پالیٹیشین کے لیے جو ملک کے بجائے دوسرے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس میں کہ مثال کے طور پہ اب سزا تو ان کو سنا دی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ موجود نہیں ہے اپنے ملک کے اندر اور انہوں نے پناہ لی ہے بھارت میں، مفرور ہیں یہ، تو اب جب یہ سزا ان کو ہوئی ہے تو بھارت کے اوپر کتنا پریشر پڑے گا، اور بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کس قدر خراب ہوتے ہیں اگر بھارت ان کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرتا؟ بالکل، دیکھیں تعلقات بہت پہلے ہی خراب ہیں۔ بنگلہ دیش ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو انڈیا بیکاز ان کی ہمیشہ سے پالیسی کوشچن کی رہی ہے، ان کو اپنی اسٹیٹ سمجھ کر رہے ہیں، اور اب جس طریقے سے یہ وہاں پر بیٹھ کے ریفیوج لی ہوئی ہے، اس کو سیاسی پناہ دی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس سے اور خلات ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش ناؤ آفیشلی ان کو ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں یہ واپس کیا جائے، اور اگر نہیں دیتے ہیں دین لیٹس سی کہ ہو سکتا ہے انٹرپول کے پاس جائیں، ان سے مانگیں، ان سے مدد مانگیں، اور اس سے انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ تناؤ ہوگا، اور آئی تھنک جتنا تناؤ اتنا بہتر ہے کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش ناؤ بیکم جو ٹوئن بردرز، ان کی تجارت دیکھ لیں، ان کے ہمارے فرسٹ سے اتنے وزٹ شروع ہو گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کا سب سے ظلم جو کیا ہے وہ اس نے حسینہ واجد نے وہ یہ کیا ہے کہ دو ہم برادر ملکوں کو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے دور رکھا ہے۔ جی، اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ ایک معاہدہ بھی ہے باضابطہ طور پر انڈیا سے ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا ہے، درخواست بھی کی ہے، لیکن ابھی تک مودی حکومت نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ حوالگی کا معاہدہ بھی موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاہدے سے بھی انحراف کر رہا ہے ان کو نہ حوالے کر کے بھارت ان کے ملک میں؟ دیکھیں انڈیا کے کوئی مورل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہایت ہی ایک یوزلیس کنٹری ہے۔ ان کے پالیٹیشین کی کوئی ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، منہ کالا پاکستان نے ویسے ہی کر دیا مارتے حق کے بعد۔ ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھارت ایک ناکام ملک ہے، اور اب جس طریقے سے وہاں پر زبردستی کی حکومت قائم کی ہوئی ہے، الیکشن میں بھی ریگ الیکشن کراتے ہیں، بہار میں بھی انہوں نے زبردستی ووٹ حاصل کی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں تو اب میرے خیال میں بنگلہ دیش ول بی ویری ٹف، وہ کھلم کھلا ان سے مانگے گا، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو اس سے اور زیادہ ان کے آپس میں دونوں ملکوں کے حالات خراب ہوں۔
ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا سمع کو وقت دینے کے لیے۔ سابق سفیر جمیل احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلہ کو کہ جب ایک انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کی مرتکب قرار پائی ہیں شیخ حسینہ واجد اور انہیں سزا سنا دی گئی ہے؟